سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، تینوں کے لیے یہ جنگ ایک بھیانک ریالٹی چیک تھا۔ سعودی وزیر خارجہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکی فوج کے بارے میں اس نے کیا بیان دیا؟ سعودی عرب کیسے امریکہ سے دوری اختیار کر رہا ہے؟ چین کے ساتھ کیسے تعلقات استوار ہو رہے ہیں؟ قطر اور سعودی عرب کیا ایک پیج پر ہیں؟ دونوں ممالک سے امریکی فوج کی چھٹی کے بعد پاک فوج کی تعیناتی کتنی اہم پیش رفت ہے؟ یو اے ای اپنی معیشت کی تباہی کا ڈھنڈورا خود ہی کیوں پیٹ رہا ہے؟ اور یہ یو اے ای کا جاسوس شیخ کون ہے بھائی؟ اسپائی شیخ، اس کا ٹرمپ سے کیا تعلق ہے؟ اور کیا امریکہ اس کی وجہ سے یو اے ای کو بچائے گا؟ امریکی فوج کی یو اے ای سے چھٹی کے بعد کیا بھارتی یا اسرائیلی فوج وہاں جا سکتی ہے؟ ایسا ہوا تو یہ کتنا خطرناک سیناریو ہوگا۔ امریکہ کا خطے میں کوئی مستقبل ہے کہ نہیں؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ نیتن یاہو ملعون بدبخت سنا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر سے صحت یاب ہو گیا ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کی رسی بے شک دراز کر دیتا ہے، لیکن انشاءاللہ جلد اسے اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی، آمین۔ اپنے حالیہ بیان میں کہتا ہے کہ اس کی چھیڑی جنگوں نے مشرق وسطیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ غزہ، لبنان، اردن اور شام کو تو اس نے اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے۔ ایران پر بھی جنگ مسلط کی، جنگ بندی کے باوجود لبنان پر بمباری نہیں روک رہا۔ روز شہادتیں ہو رہی ہیں۔ پرسوں ایک صحافی امل خلیل اسرائیلی بمباری سے شہید ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ اسرائیل کی ان جنگوں سے براہ راست متاثر ہونے والے ممالک میں سے بیشتر غریب ممالک ہیں، جو نہ تو معاشی طور پر مستحکم ہیں نہ عسکری۔ ایران پہلا تکڑا ملک اسے ٹکرا اور اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ لیکن نیتن یاہو کا یہ بیان بلا وجہ نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ بدل چکا اور ایران امریکہ جنگ اب خلیجی ممالک کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر رہی ہے۔ پہلی مرتبہ انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ وہ ولنریبل ہیں۔ یہ احساس کہ ان کی دولت لامتناہی نہیں ہے۔ یہ احساس کہ سونے اور ڈالروں کے انبار تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ یہ احساس کہ وہ امریکہ جس نے 5 دہائیوں تک انہیں ایک دھوکے میں رکھا، ایک طرف یہ ڈالر میں تیل فروخت کر کے امریکہ کی پیٹرو ڈالر اکانومی کو مضبوط کرتے رہے، اور دوسری طرف اپنے ممالک میں اسے عسکری اڈے دیے، اس سے اربوں ڈالر کے ہتھیار خریدے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ڈالر میں تیل بیچ کے اس کے عوض امریکہ ان کو تحفظ فراہم کر دے گا۔ تیل بیچ کر تحفظ خرید رہے ہیں، لیکن وہ در حقیقت ایک دھوکہ خرید رہے تھے۔ ڈالر بھی ان کے بانڈز میں واپس انویسٹ کر دیتے تھے، ہتھیار بھی ان کے پیسوں کے، اور مفاد بھی ان کا، اور تحفظ صرف اور صرف اسرائیل کا۔ لیکن عرب اس خواب سے جاگ گئے ہیں۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، تینوں کے لیے یہ جنگ ایک بھیانک ریالٹی چیک تھا۔ اب ان کے سر بدل رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکی فوج کے بارے میں اس نے کیا بیان دیا؟ سعودی عرب کیسے امریکہ سے دوری اختیار کر رہا ہے؟ چین کے ساتھ کیسے تعلقات استوار ہو رہے ہیں؟ قطر اور سعودی عرب کیا ایک پیج پر ہیں؟ دونوں ممالک سے امریکی فوج کی چھٹی کے بعد پاک فوج کی تعیناتی کتنی اہم پیش رفت ہے؟ یو اے ای اپنی معیشت کی تباہی کا ڈھنڈورا خود ہی کیوں پیٹ رہا ہے؟ اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں یو اے ای کی معیشت کے بارے میں؟ اور یہ یو اے ای کا جاسوس شیخ کون ہے بھائی؟ اسپائی شیخ، اس کا ٹرمپ سے کیا تعلق ہے؟ اور کیا امریکہ اس کی وجہ سے یو اے ای کو بچائے گا؟ امریکی فوج کی یو اے ای سے چھٹی کے بعد کیا بھارتی یا اسرائیلی فوج وہاں جا سکتی ہے؟ ایسا ہوا تو یہ کتنا خطرناک سیناریو ہوگا۔ امریکہ کا خطے میں کوئی مستقبل ہے کہ نہیں؟ آج اس سب پر بات ہوگی حضور، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 1974 میں سعودی عرب اور امریکہ نے ایک زبانی معاہدہ کیا جس کے لیے کسی دستاویز پر دستخط نہیں کیے گئے۔
دونوں فریقوں نے اتفاق کیا سعودی تیل ڈالر میں فروخت ہوگا، امریکہ سعودی شاہی خاندان کو تحفظ فراہم کرے گا، اور 50 سال تک یہ معاہدہ ڈالر کو تقویت بخشتا رہا۔ سعودی تیل کا ہر وہ بیرل جو اپنے ٹرمینل سے باہر نکلتا اس کی قیمت ڈالر میں طے ہوتی۔ جس بھی ملک کو یہ تیل چاہیے ہوتا اسے پہلے ڈالر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا ایک ایسی مشین بن گئی جو امریکی کرنسی کی طلب پیدا کرتی تھی۔ سعودی عرب اس مشین کا انجن تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس انجن کو احساس ہوا کہ ڈالر کمزور پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا امریکہ کے ساتھ بانڈ بھی۔ رفتہ رفتہ چین سعودی عرب کا اس کے تیل کا سب سے بڑا خریدار بن گیا، اور اس نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سعودی عرب نے بیجنگ کے ساتھ 7 ارب ڈالر کا کرنسی سواپ کیا۔ اس نے ایم برج میں شمولیت اختیار کی۔ پروجیکٹ ایم برج ایک مشترکہ بلاک چین پلیٹ فارم ہے جو روایتی بینکنگ نظام کے بغیر فوری طور پر بین الاقوامی ادائیگیوں اور زر مبادلہ کے لین دین کو ممکن بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات بھی اس کا حصہ ہے۔ نومبر 2025 تک یہ نظام 55 ارب ڈالر سے زیادہ کے رقم پروسیس کرنے لگا، جس کا 95% چینی یوان میں ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ڈالر کی بجائے دوسری کرنسیوں میں تیل کی تجارت کے لیے انفراسٹرکچر کو خاموشی اور منظم طریقے سے سعودی عرب نے تیار کر لیا تھا، اور یو اے ای بھی اس میں اس کا پارٹنر تھا۔ پھر جون 2024 میں سعودی عرب نے خاموشی کے ساتھ 1974 کے پیٹرو ڈالر معاہدے کی مدت ختم ہونے دی۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی منسوخی نہیں، معاہدے کی تجدید کے لیے کوئی دستخط نہیں کیے، بس معاہدہ تھا، ختم ہو گیا۔ سعودی عرب نے اشارہ دیا کہ اب وہ تیل کی فروخت یوان، یورو اور ین کسی بھی کرنسی میں کرے گا۔ سعودی عرب نے ڈالر کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا، اسے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس نے اس پیٹرو ڈالر کی دیوار میں ایک دروازہ بنایا اور اسے کھلا چھوڑ دیا۔ یوان میں فروخت ہونے والا تیل، اس کا ہر بیرل پیٹرو ڈالر سے پیٹرو یوان کی طرف ایک قدم ہے۔ کہانی صرف تیل کی خریداری تک محدود نہیں حضور۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایک بیان میں کہا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے سعودی عرب اور تمام عرب ممالک اپنی پالیسیاں دوسروں کے مفادات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے مفادات کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ ہم اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہم اپنی پالیسیاں انہی مفادات کی بنیاد پر تشکیل دیں گے، چاہے ہمیں کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ اس وقت ہم اپنے تمام شراکت داروں مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی وی آر اوپن ٹو ڈائیلاگ، تاکہ مشترکہ مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان مفادات میں معاشی اور دفاعی امور دونوں شامل ہیں۔ حضور، سعودی عرب کے ساتھ ساتھ قطر اور متحدہ عرب امارات کا معاشی قبلہ اب چین ہے۔ وہیں دفاعی لحاظ سے سعودی عرب نے گزشتہ برس ستمبر 2025 میں پاکستان کے ساتھ SMDA پر دستخط کر لیے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا، اور اس وقت تقریباً 13,000 پاکستانی فوج، پاک فضائیہ کے 10 سے 18 لڑاکا طیارے جن میں F-17 تھنڈر، F-16 شامل ہیں، وہ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں تعینات ہیں۔ اسی طرح قطر اور پاکستان کے درمیان بھی اہم دفاعی معاہدوں کو حتمی شکل دے دی جا چکی ہے، اور جس پر دستخط بہت جلد ہو جائیں گے، اور پاکستانی فوج کی قطر میں مستقل بنیاد پر موجودگی اور قطری فوجی اڈوں پر ان کی تعیناتی بہت جلد متوقع ہے۔ جہاں سعودی عرب اور قطر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت اور ہم آہنگی کے ساتھ چل رہے ہیں، صرف معاشی اور سیاسی لحاظ سے نہیں بلکہ دفاعی لحاظ سے بھی، اور وہ بر وقت فیصلے کر رہے ہیں جو ان کے ان ممالک کے اپنے مفاد میں ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی معیشتیں بھی ابھی تک بچی ہوئی ہیں۔ اس کے برعکس متحدہ عرب امارات UAE، اس کی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا اعلان میں نے نہیں کیا، UAE خود کر رہا ہے۔ UAE امریکہ کے ساتھ کرنسی سواپ کی درخواست کرتا ہے، یعنی درہم کے بدلے ہمیں امریکی ڈالر اس کی لائن دے دو کہ ہمارے پاس۔ اصل میں خدشہ کیا ہے کہ جیسے جیسے لوگ UAE کی معیشت کو دیکھ رہے ہیں، یہ گرتی جا رہی ہے، اور معیشت مزید گرے گی تو لوگ گھبرا کر اپنی کرنسی ڈالر کے بدلے میں فروخت کرنے لگیں گے۔ وہ کہیں گے جی ہمارے ڈالر واپس کر دیں۔ ایسے میں جب بہت سے لوگ وہاں سے نکلیں گے ایک ساتھ،
تو انہیں یہ خدشہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس ڈالرز کی کمی نہ ہو جائے، تو ہمارے پاس ایک لائن ہو تاکہ ہمارے پاس ڈالرز آتے رہیں، ہم یہاں سے درہم آپ کو دے دیں اور آپ ہمیں وہاں سے ڈالرز دیتے جائیں. دس از واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. اچھا، اب یہ جو موجودہ علاقائی کشیدگی اور عالمی طاقتوں کے درمیان تنازع کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کی معیشت کو اپنے سب سے بڑے امتحان کا سامنا ہے. اگرچہ یو اے ای بنیادی طور پر ایک مستحکم معیشت رہی ہے، لیکن جنگ کی وجہ سے 2026 کے معاشی تخمینوں میں کمی دیکھی گئی ہے. جنگ کی وجہ سے ترقی کی رفتار میں کمی آئی ہے. معاشی نقصان کی ذمہ دار عوامل کی اگر بات کروں تو آبنائے ہرمز کی بندش سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ سب سے اہم عنصر ہے. توانائی کی برآمدات کے لیے یہ ایک اہم راستہ ہے. اس کی بندش سے یو اے ای کی تیل کی برآمدات جو ہیں وہ نہیں کر پا رہا. سمندری راستے سے ضروری سامان درآمد کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوئی ہے. پھر ہوا بازی اور سیاحت میں خلل پڑا ہے. فضائی حدود کی عدم استحکام کی وجہ سے پروازیں منسوخ ہوئی ہیں. دبئی کا سیاحتی شعبہ جو نان فوسل فیول آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہاں سیاحوں کی آمد میں کمی دیکھی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں دبئی میں جاؤ تو بھائی لگتا ہے گوسٹ ٹاؤن میں آ گئے ہو. ہوٹلز بند ہو گئے ہیں، سٹاف کو فارغ کیا جا رہا ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اپنے وطن کو واپس جا رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر ان میں سے تارکین وطن ہیں. انویسٹر بھاگ رہا ہے. بڑا انویسٹر جس نے اربوں ڈالر انویسٹ کیے ہوئے تھے وہ لے کے رفو چکر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سپلائی چین کی لاگت بڑھ رہی ہے کیونکہ جنگی علاقہ ہے. وہاں پر تجارت کرنے کی وجہ سے مال برداری کے اخراجات اور سمندری انشورنس کے پریمیم میں اضافہ ہو گیا ہے. پھر ڈالر کے ذخائر اور مالیاتی استحکام کی بات کریں حضور، تو جنگ کے باوجود یو اے ای کے مالی ذخائر گو کہ بہت مضبوط ہیں. اس کے پاس سوورن ویلتھ جو ہے وہ تقریباً اس کا تخمینہ 2 سے 3 ٹریلین ڈالر کا لگایا جاتا ہے. یہ ان کے پاس لکوڈ اثاثے ہیں. لیکن یہ ذخائر درہم کی قدر کو برقرار رکھنے اور بینکنگ سسٹم میں نقدی کی فراہم کو یقینی بنانے کے لیے اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں اور یہ بدستور کم ہو رہے ہیں. ڈالر کی طاقت کے ساتھ کیونکہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ درہم کی قدر ان کی اس کے ساتھ پیرٹی ہے، ڈالر کے ساتھ ان نے پیگنگ کی ہوئی ہے. اس لیے عالمی سطح پر ڈالر کی مضبوطی سے درآمدات کی جو لاگت ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے، لیکن اس سے یو اے ای کی جو برآمدات ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں. اچھا، پھر افراط زر انفلیشن ہے، بے روزگاری ہے. 2026 کے لیے افراط زر کا تخمینہ جو تھا وہ 1.8 سے 2% تھا، جو کہ درآمدی سامان کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہوا ہے. بے روزگاری کی بات کروں تو یو اے ای کی جو لیبر مارکیٹ ہے وہ تارکین وطن پر گو کہ مشتمل ہے زیادہ تر، لیکن اس میں بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کافی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. میں آپ کو ایک رن ڈاؤن دے دوں تو جناب جی ڈی پی کی جو ان کی شرح نمو تھی جنگ سے پہلے کا ان کا ہدف تھا 5% کا، اس وقت 2.4 سے 3 تقریباً آدھا ہو گیا ہے. معیشت جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. افراط زر کی بات کروں حضور تو جنگ سے پہلے 1.3% اور موجودہ صورتحال 1.8 سے 2% ہے. قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. بے روزگاری بڑی ہے، پہلے تقریباً 3% تھی اور اب سنا ہے کہ 4% ہے. لیکن حضور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر تارکین وطن ہیں، وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، وہ واپس وطن چلے جاتے ہیں، اس لیے یہ انڈیکس اتنا زیادہ دکھا نہیں رہا آپ کو. نہیں تو بے روزگاری وہاں پر کافی زیادہ ہوئی ہے. پراپرٹی مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹرانزیکشنز 50% کم ہو گئی ہیں، قیمتیں 15% گر گئی ہیں، اور اب یو اے ای امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے. اور چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایک حضرت ہیں جن کا کہ نام ہے شیخ طحنون بن زید ال نہیان، متحدہ عرب امارات کی ایک انتہائی طاقتور اور بااثر شخصیت، جنہیں کہ سپائے شیخ کے نام سے پکارا جاتا ہے. کیا لقب ہے حضور، سپائے شیخ. یو اے ای کے قومی سلامتی کے مشیر اور ابو ظہبی کے نائب حکمران ہیں اور پس پردہ رہ کر ملک کی انٹیلیجنس، سیکیورٹی اور اہم ترین سفارتی معاملات کو سنبھالتے ہیں. ان کی شہرت صرف سیکیورٹی کے شعبے تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ عالمی سیاست میں امارات کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیچھے کلیدی مہرہ تسلیم کیے جاتے ہیں، جو خاموشی سے بڑے بڑے علاقائی مسائل اور بین الاقوامی معاہدوں میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. سیاست اور سیکیورٹی کے علاوہ شیخ طحنون امارات کی اقتصادی طاقت کا ایک بہت بڑا ستون بھی مانے جاتے ہیں. وہ ابو ظہبی میں کھربوں ڈالر کے خود مختار دولت کے فنڈز، سوورن ویلتھ فنڈز کی نگرانی کرتے ہیں اور G42 جیسی عالمی سطح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی کے سربراہ بھی ہیں. اور ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ جو ابھی شیخ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو زیادہ تک ایجنٹک اس پہ چلے جائیں گے، اے آئی پہ، یعنی کہ ایجنٹس ہوں گے، زیادہ تر کام دبئی میں اے آئی کیا کرے گی. جو یہ لوگ آتے ہیں تارکین وطن، یعنی ان کی بھی چھٹی.
اچھا، اور جناب یہ پبلک سٹیزن کے زیک ایروسن ہیں، ان کے مطابق یہ جو اسپائی شیخ صاحب ہیں، یہ ٹرمپ کی جو کرپٹو کمپنی ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل، اس میں 49% حصے انہوں نے خریدے ہیں. اور پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کو وہ اسٹیبل کوائن USD1 میں $2 ارب کہ اس میں انہوں نے کوئی ٹرانزیکشنز کی ہیں، اور اس کی وجہ سے ٹرمپ کو سینکڑوں ملین ڈالرز کا فائدہ پہنچا ہے. اور یہ کب کیا انہوں نے؟ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب سے 1 روز قبل. بھائی ٹائمنگ چیک کریں شیخ صاحب کی، کیا بات ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جاسوس شیخ ہیں، اسپائی شیخ صاحب، ان کی وجہ سے ٹرمپ، یہ جو UAE نے سواپ کی درخواست کی ہے کہ جناب آپ ہم یہاں سے درہم بھیجتے ہیں، آپ ڈالر بھیج دیں، وہ یہ بھی مراد دینے کو تیار ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں منہ کھاوے تے اک شرماوے. تو ٹرمپ کو کرنا تو پڑے گا. ٹرمپ بھی ویسے خدا کی قسم کمال ہے، اسے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا جیسا یہ سیاستدان ہے. خیر حضور، تو اب چکر یہ ہے کہ UAE جو ہے وہ ایک طرف تو یہ امریکہ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا زبردست ہے، اور یہ لوگ ہیں جن کے پرسنل ریلیشن شپس ہیں، جیسے اسپائی شیخ صاحب ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ UAE وہ چائنا اور امریکہ دونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس کے ولی عہد شیخ خالد، انہوں نے حالیہ طور چین کا دورہ کیا، وہاں پر 24 معاہدوں پر دستخط کیے. یعنی کہ کھیل دونوں طرف. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ایمبرج کا بھی یہ اس کے بھی ممبر ہیں، تاکہ چائنا کے ساتھ جو ہم نے ٹرانزیکشن کرنی ہے وہ یوان میں کریں. اور جا کر یہ ادھر امریکہ میں یہ تڑیاں بھی لگا کے آئے ہیں کہ جناب ہم تو اپنا کاروبار جو ہے نا وہ ہم یوان میں چینج کرنے لگے ہیں. اور یہ ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہوا ہے. سیاسی و معاشی گیم نا، چاہے سعودی عرب ہو، قطر ہو یا متحدہ عرب امارات ہو، ان کی یہی ہے کہ امریکہ کو فی الحال خفا نہ کرو، بس دھیرے 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 قبلہ اپنا بدلتے جاؤ، چین کی طرف موڑتے جاؤ. اب یہ تو ان کی چیزیں ہیں، سیاسی طور پر ان کے اختلافات ہیں. کیوں؟ کیونکہ UAE جو ہے اس کا قبلہ اسرائیل کی طرف ہے، اور سعودی عرب اور قطر اور دیگر ممالک اس پر ماننے کو راضی نہیں ہیں. اس کے بہت سے وجوہات ہیں. اور دفاعی نقطۂ نگاہ سے سعودی عرب اور قطر نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، اور UAE نے بھارت کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کی موساد بھی وہیں موجود ہے، اور امریکہ بھی وہاں پر ہے ہی ہے. وہ تو اب ایسے وقت میں وہاں پر ایک ان کے بڑے سینئر اماراتی مبصر ہیں عبدالخالق عبداللہ صاحب، ان کا ایک بیان تھا، اور ان کے بقول متحدہ عرب امارات کو اب امریکہ کی دفاعی مدد کی مزید ضرورت نہیں رہی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں، ہمیں کوئی متبادل ڈھونڈنا ہے. لیکن اگر وہ امریکہ کو نکالتے ہیں تو یہ خلا زیادہ دیر تک وہ رہنے نہیں دے سکتے، کیونکہ ایران ان پہ بہت برہم ہے. اور وہ بار بار اماراتیوں کے، وہ جو ان کے پروفیسر ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں ایک ایرانی، وہ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ امارات تو ان کی تو حکومت ہی نہیں رہے گی، یہ تو جنگ کے بعد رہیں گے ہی نہیں. پھر کبھی وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم امارات پر حملہ کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. اب یہ ساری تڑیاں ایران لگاتا ہے اور ڈائریکٹ متحدہ عرب امارات کو لگاتا ہے. تو یہ بات تو ادراک انہیں بھی ہے کہ بھائی اگر ہم نے امریکہ کو نکالا تو ہم اس طرح تو نہیں بیٹھ سکتے. اپنی فوج، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بناتے نہیں ہیں اس خوف سے، کوئی بھی نہیں بناتا ان میں سے. ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جو فوج کا حکمران ہوگا وہ اتنا طاقتور ہوگا، وہ تو ہماری چھٹی کر دے گا. تو اب انہیں خلا تو پر کرنا ہے. پاکستان کو اگر وہ کہیں بھی تو پاکستان شاید انکار کر دے، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی ایسی سچویشن میں آئیں جہاں پر کہ ہم ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آئیں. ہمارے ساتھ انڈیا بھی وہاں پر ہے، اور پھر وہاں پر اسرائیل بھی ہے، موساد بھی ہے. وی ول ناٹ وانٹ دیٹ کائنڈ آف رسک. اور پھر دوسری طرف اگر ایران حملہ کرتا ہے وہ بھی ہم نہیں چاہیں گے. تو یہ کہانی بڑی ٹرکی بن رہی ہے. اب یہ کس کا انتخاب کرتے ہیں، کس کو اپنی دفاع کے لیے بلاتے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ ہی معاملات رکھتے ہیں، اسرائیل کو بلاتے ہیں. اسرائیل کو بلائیں گے تو معاملات اور بگڑ سکتے ہیں، ہندوستان کو بلائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا معاملہ. ان کی پہلے اتنی آبادی ہے، ان کی فوج بھی بلا لیں گے تو کچھ معلوم نہیں وہی قبضہ کر لیں. تو خیر دے ہیو ٹو پلے اٹ ویری اسمارٹلی، کیونکہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے. وہ زیادہ دیر تک یہ کھیل نہیں سکتے جو وہ کھیل کھیل رہے ہیں. معیشت ان کی نیچے جا رہی ہے، دھمکیاں ان کو مل رہی ہیں، ان کے سارے بھائی خلیجی ممالک کے عرب جو ہیں وہ ان سے خفا ہے، مسلم امہ کو بھی ان سے شکوے ہیں، اور ان کو خود بھی پتہ ہے کہ بھائی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. وہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں سوڈان ہے، یمن ہے، صومالیہ ہے، کہاں کہاں انہوں نے معاملات نہیں. پاکستان میں ہر جگہ پر انہوں نے
کوئی نہ کوئی اس طرح کا غلط کام ڈن کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے نالاں ہیں. تو اب ان کے پاس وقت بڑا کم ہے. ایک فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی ہم نے کس کو لانا ہے جس نے یہ خلا پر کرنا ہے. امریکہ کا مستقبل مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہوگا، ایک دم سے ختم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن صبح ہوگی اور امریکی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا. یہ فیز آؤٹ ہوں گے آہستہ آہستہ. دیگر لوگ آئیں گے، وہ ان کو یہ سپیس دیتے جائیں گے. وہ اونٹ میں، وہ خیمے میں اونٹ والی بات ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اونٹ میں صرف خیمہ ہوگا اور شیخ باہر. تو اس میں امریکہ باہر ہوگا اور جو بھی ان کا دوسرا ارینجمنٹ ہے وہ اس کو کور کر لے گا. قطر اور سعودی عرب نے کر لیا فیصلہ. دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ. کہانی حضور اس طرف کو جا رہی ہے. امریکہ از گیٹنگ فیزڈ آؤٹ فرام دا مڈل ایسٹ اینڈ UAE از ان ڈیپ ٹربل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.